بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ اپنے یوٹیوب فیملی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے وہ تمام لوگ جنہوں نے دعا کی درخواست کی تھی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی تمام کوتاہیوں، لغزشوں اور گناہوں کے ساتھ دست بدعا ہیں۔ ہمیں معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ اور تکالیف دور فرما، آمین۔ عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع لال حویلی کے بارے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لال حویلی کو خریدنے والا ہر شخص مر جایا کرتا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ لال حویلی پاکستان کے شہر راولپنڈی کے راجہ بازار کے ساتھ واقع ہے۔ لال حویلی ایک مشہور رہائش گاہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پاکستان کے مشہور سیاستدان شیخ رشید سے بھی منسوب ہے اور وہ یہاں سے اپنی سیاسی سرگرمیاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ لال حویلی کو شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس کا تاریخی پس منظر کچھ اور ہی ہے۔ لال حویلی کو دھن راج سیگل نامی ہندو نے تعمیر کروایا تھا، لیکن دھن راج نے یہ حویلی ایک خاتون کے لیے تعمیر کرائی تھی جن کا گہرا تعلق شیخ رشید صاحب سے بھی تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیخ رشید صاحب راجہ بازار میں کتب فروش ہوا کرتے تھے۔ ان کا بچپن بھی یہیں پر گزرا۔ اس وقت اس حویلی کا نام یعنی قدیم نام سیگل حویلی تھا، جو کہ بعد میں بدل کر لال حویلی رکھ دیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک ہندو اور ایک مسلمان طوائف عورت کی لازوال محبت کی کہانی پوشیدہ ہے۔ دھن راج سیگل جہلم کا رہنے والا تھا اور اس کا تعلق جہلم کے ایک امیر ہندو خاندان سے تھا۔ سیگل حویلی کی کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دھن راج سیگل ایک مرتبہ سیالکوٹ میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے، لیکن وہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان عورت بدھا بائی سے ہو گئی، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک رقاصہ تھی۔ لیکن راج سیگل اس بدھا بائی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور واپسی میں بدھا بائی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ راولپنڈی پہنچ کر راج نے بدھا بائی کے لیے ایک حویلی تعمیر کی۔ بدھا بائی اور دھن راج کی قصے کہانیاں پورے شہر میں مشہور تھیں۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا۔ دھن راج سیگل اپنے ہندو مذہب پر قائم رہا اور بدھا بائی مسلمان رہی۔ دھن راج سیگل بدھا بائی اور ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے خرچ بھی ادا کرتا اور ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی کہ وہ ان رسومات سے باز رہے۔ لال حویلی ایک وقت میں پورے برصغیر کی مثالی عمارت ہوا کرتی تھی اور اس کی بڑی وجہ اس پر کشمیری طرز کا کروایا گیا لکڑی کا کام تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتا گیا۔ لال حویلی کی 2 منزلیں ہیں۔ اس کی ایک منزل کے بڑے حصے کو کئی افراد کو رہائش کے لیے دیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ایک صحن بھی ہے۔ سیگل اور بدھا بائی اوپر کی منزل یعنی بالائی حصے میں رہا کرتے تھے۔ اس بالائی منزل کے ساتھ 2 برآمدے منسلک ہیں جو کہ بوڑ بازار کی طرف کھلتے ہیں۔ لال حویلی کا سامنے والا حصہ جو کہ تقریباً 5 مرلے پر مشتمل ہے، شیخ رشید صاحب کی ملکیت ہے۔ لال حویلی کا باقی ماندہ حصہ ETB کی طرف سے دوسرے افراد کو لیز پر دیا گیا ہے۔ لال حویلی کے پرانے کمرے جہاں لوگ تفریح کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور رات کو موسیقی کی محافل سجا کرتی تھیں، اب یہاں سیاسی دفتر قائم ہیں اور موسیقی کی محفلوں میں بجنے والے سازوں کے بجائے یہاں پر ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ دیواروں پر کیا گیا آرٹ کا کام اب تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ بدھا بائی جب سیگل کے ساتھ سیالکوٹ سے راولپنڈی آئیں تو انہوں نے ناچنا گانا چھوڑ دیا تھا اور نماز کی پابند ہو گئی تھیں۔ دھن راج سیگل نے بدھا بائی کے لیے ایک مسجد اور اپنے لیے ایک مندر بھی تعمیر کروایا تھا، جو کہ لال حویلی کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بدھا بائی شہر کی امیر ترین خاتون تھیں
اور وہ شہر کی واحد خاتون تھی جن کے پاس ایک حویلی اور ایک کار تھی۔ شیخ رشید ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدھا بائی 3 کیسل سگریٹ پیا کرتی تھیں اور رات تک وہ 2 ڈبیاں ختم کر لیا کرتی تھیں، اور جب میں اسکول سے واپس آتا تو بدھا بائی خالی ڈبیاں مجھے دے دیتی۔ 3 کیسل کے ایک خالی ڈبی سے اس وقت دوسری سگریٹ کی 20 ڈبیاں ملتی تھیں۔ اس وقت ہم ڈبیاں کھیلتے تھے۔ بدھا بائی کے پاس کھیر کا ایک تھال ہوتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ اسے کھیر دو۔ بدھا بائی کے پاس 1938 ماڈل کی کار تھی جس کے لکڑی کے پہیے تھے اور ان پر ربڑ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ میگنیٹک سسٹم کار تھی۔ لال حویلی دھن راج سہگل کی ملکیت تھی۔ جب برصغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان اور بھارت علیحدہ علیحدہ ملک بنے تو دھن راج سہگل حویلی بدھا بائی کے سپرد کر کے اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان چلا گیا۔ دھن راج کے ہندوستان جانے کے بعد عدالت نے حویلی کو مسلوکہ ملکیت قرار دے دیا۔ عدالت میں کیس چلا۔ بدھا بائی اگر یہ کہہ دیتی کہ میں ہندو ہو گئی تھی یا دھن راج مسلمان ہو گیا تھا تو حویلی پوری طرح سے بدھا بائی کو مل جاتی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بدھا بائی نہایت دیانتدار خاتون تھیں اور انہوں نے عدالت میں اپنا بیان نہ بدلا اور کہا کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ بدھا کا ایک قول جو مجھے بہت اچھا لگا جو کہ انہوں نے عدالت کے سامنے بیان میں کہا وہ یہ کہ ہم نے اپنا سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا سوائے مذہب کے۔ عدالت نے بدھا بائی پر رحم کھایا کہ تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گی اور 2 کمرے بدھا بائی کے حصے میں دے دیے۔ دھن راج کے ہندوستان جانے کے بعد بدھا کے لیے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بدھا بائی کو امیر سمجھ کر ڈاکوؤں نے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور تو کچھ نہ ملا، مزاحمت پر اس کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد بدھا بائی حویلی چھوڑ کر چلی گئیں اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہ آئیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئیں اور کیوں گئیں۔ بدھا بائی کے حویلی چھوڑ جانے کے بعد عجیب و غریب کہانیاں منظر عام پر آئیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بدھا بائی کے حویلے سے جانے کے بعد گھنگروؤں کی جھنکار کی آواز حویلی سے سنائی دیتی تھی۔ پھر یہ حویلی جنات کی حویلی بن گئی۔ اس حویلی کو جو آدمی خرید لیتا وہ مر جاتا۔ اس طرح 12-13 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ حویلی خریدی اور وہ مر گئے۔ اس کے بعد اس حویلی کو شیخ رشید نے خریدا اور وہ حویلی سے جڑی ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حویلی کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا، نیز یہاں پر ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی چلتی رہیں۔ بدھا بائی تو یہاں سے چلی گئیں لیکن اس حویلی سے بہت سی آسیبی کہانیاں منسوب ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں بدھا بائی کا بیٹا ہوں اور یہ حویلی میری ہے، لیکن شیخ رشید نے تحقیقات کی اور یہ بات صاف ہو گئی کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز بدھا بائی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ کسی زمانے میں یہ سہگل حویلی اور راج سہگل کی لازوال محبت کی نشانی تھی۔ آج راولپنڈی کی لال حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، جب بھی محبت کی نشانی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں تاج محل گھومتا ہے، لیکن لال حویلی بھی تاریخ کی وہ عمارت ہے جسے محبت کی ایک عظیم نشانی قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ضرور ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔